بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کا پارٹ نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ۔ یہ حدیث بحر انوار میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ صالح بیٹا بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد صالح ہو، نیک فرزند پیدا ہو، نیک بیٹی پیدا ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے، لیکن یہ نیک بیٹی اور نیک بیٹا کیسے ہوگا؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تاریخ میں وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ولد الصالح کی آرزو کی تھی۔ کہا تھا، پروردگارہ مجھے ولد الصالح عنایت فرما، مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ صالح بیٹا آنکھوں کا نور، دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، انسان کی آرزو و تمنا کا نام صالح بیٹا ہے، نیک فرزند ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ سورہ صافات آیت نمبر 100، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے مالک صالحین میں سے فرزند عطا فرما، ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کی دعا کو مستجاب فرمایا اور 86 سال کی عمر میں جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اس کا حوالہ تفسیر کوثر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 325 پر۔ جناب ابراہیم نے دعا کی، دعا مستجاب ہوئی۔ 86 سال کی عمر میں حضرت کو ایک بیٹا، ایک صالح بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا، جو نبی قرار پائے، جو ذبح عظیم قرار پائے۔ ایسا نیک اور صالح بیٹا عطا کیا کہ جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے بیٹے سے نقل کیا، بیٹا ابھی جس کی عمر 13 سال ہے، 30 years only، 13 سال، اور باپ نے بیٹے سے خواب کو نقل کیا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھے دستور دیا ہے کہ میں آپ کی قربانی کروں۔ بیٹے کا جواب سنیں گے آپ؟ بیٹے کا جواب کیا ہوگا؟ بیٹے کا جواب ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ میں آپ کو چاہتا ہوں راہ خدا میں قربان کر دوں، آپ کو ذبح کر دوں۔ تو آج کی اس جنریشن میں، آج کی جو نسل چل رہی ہے، کیا کہیں گے؟ ابا، ڈیڈی، پاپا، آپ کا دماغ تو صحیح ہے، آپ صحیح سلامت تو ہیں، آپ نے کوئی غلط خواب دیکھ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، باپ کے ہر حکم پر جو گناہ میں مبتلا نہ ہو اس پر اطاعت کر سکتا ہے،
باپ کی ہر بات پر اطاعت کرے، یہ صالح بیٹے ہوتے ہیں۔ جناب اسماعیل نے کہا بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ باپ کے کہنے پر بیٹے نے قبول کر لیا۔ ایسے ہونے چاہیے، اور ایسے صالح بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو 86 سال کی عمر میں ولادت ہوئی۔ دوسرا بیٹا 100 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، جس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور دونوں بھائیوں میں کتنا فرق ہے؟ 14 سال کا فرق ہے۔ 86 سال میں جناب اسماعیل کی ولادت اور 100 سال میں جناب اسحاق کی ولادت، 14 سال کا فرق ہے دونوں میں۔ ایسے صالح بیٹے ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے صالح کام انجام دینے پڑیں گے۔ تربیت اولاد کے لیے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے اسلامی تعلیم دو۔ اگر اسلامی تعلیم دو گے تو آپ کی ہر بات پر جس کا اسلام نے دستور دیا ہے اس کی اطاعت کرے گا۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو اسلامی تعلیم دی ہے، پھر وہ سمجھ جائے گا کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے، ماں کا احترام کیسے کرنا چاہیے، باپ کا حق کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہیں، ان سب کے حق مجھ پر کیا ہیں، کون سے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسلامی تعلیم نہیں دی تو یاد رکھو، جیسے آج ہو رہا ہے، نیوز میں سننے کو ملتا رہتا ہے، آج بیٹے نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، آج بیٹے نے اپنے باپ سے بحث کی ہے، آج بیٹے نے اپنے والدین سے زبان درازی کی ہے، آج بیٹا اپنے والدین پہ چلا رہا تھا، آج بیٹا اپنے والدین کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو یہ آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اسلامی تعلیم سے محروم رکھا ہے، اسلام سے دور رکھا ہے، قرآن کی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ اگر قرآن پڑھتا تو معلوم ہوتا کہ باپ کا احترام کیا ہوتا ہے، اگر قرآن کی تلاوت کرتا تو معلوم ہوتا ماں کا احترام کتنا ہوتا ہے۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی جائے اور بیٹا اسی ماں سے زبان دراز کرے، بیٹا اس ماں سے بحث کرے، بیٹا اس ماں کی اطاعت نہ کرے، کو زیب دیتا ہے۔ واقعی یہ گناہ عظیم ہے جو آپ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب تربیت صحیح طریقے سے ہوگی۔ پہلے یہ اسلامک تعلیم ضرور دیں، دوسرے قرآن کی تعلیم ضرور دیں، تیسرے ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، دنیاوی تعلیم بھی ضرور دیں، اور چوتھے صبر بھی ان کو کرنا سکھائیں۔ صبر کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دیں، تاکہ ان کی تربیت اچھی طریقے سے ہو سکے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس پر آپ عمل کریں گے اور اس اسلامک چینل کو آگے بڑھائیے، تاکہ تعلیمات اسلام سے اور دوسرے لوگ بھی آشنا ہو سکیں۔ ہمارا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے دین سے، اسلامک تعلیم سے آشنا کرانا۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا، دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ چینل اچھا چلے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے ہیں، واقعا بہت افسوس ہوتا ہے۔ غلط چینل کو لائک کر رہے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اسلامک چینل کو کیوں نہیں کرتے؟ آپ ضرور کروائیے گا، آپ ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں سے کرائیے، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 5 میں آپ کو بتائیں گے تربیت اولاد کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا عمل ہونے چاہیے اور کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ حدیث کا یہاں فوٹو لگایا گیا ہے، حوالے کے ساتھ ہے، اور آپ سوشل میڈیا مکتب جعفری کے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ ان کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، شیئر کریں۔
آپ آن لائن کلاس کے لیے مکتب جعفری سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کی فل ڈیٹیل کی فوٹو یہاں پر لگا دی گئی ہے۔